بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا حج تربیتی پروگرام کا سبق نمبر 23 ہے اور اس کا عنوان ہے طواف کے مکروہات، یعنی وہ چیزیں جو طواف میں ناپسندیدہ ہیں، طواف میں کرنا مناسب نہیں ہیں، اچھی نہیں ہیں، تو وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں۔ تو مکروہات طواف میں سے مکروہ نمبر 1 کہ طواف کے دوران بے مقصد اور فضول باتیں کرنا۔ اس سے مکروہات کا مطلب یہ ہے کہ جب ناپسندیدہ کام آپ کریں گے تو اس سے آپ کا ثواب کم ہو جائے گا۔ آپ کا جیسے حضرات فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا ایک نور ہوتا ہے، تو مکروہات کے ذریعے سے وہ نور ختم ہو جاتا ہے۔ طواف کے دوران بے مقصد فضول باتیں کرنا۔ مکروہ نمبر 2 طواف کے دوران خرید و فروخت یا خریداری کی باتیں کرنا، جیسے آج کل موبائل ہے، اب ایک آدمی کو طواف بھی کر رہا ہے اور طواف میں وہ جناب یہاں سے بیٹھے ہوئے اپنے ملک میں کاروبار بھی چلا رہا ہے۔ مکروہ نمبر 3 دوران طواف کھانا پینا۔ ہاں، اگر کوئی شوگر کا مریض ہے وہ ایک معذور ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے الطواف کالصلاۃ، طواف نماز کی طرح ہے، جیسے نماز میں کھانا پینا بند ہے تو طواف میں بھی بند ہے۔ مکروہ نمبر 4 کہ طواف کے دوران شعر پڑھنا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا اگر کوئی شعر پڑھ رہا ہے تو وہ مکروہ نہیں ہے۔ مکروہ نمبر 5 بلند آواز سے دعا یا ذکر یا تلاوت کرنا، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے قافلے آتے ہیں، ایک آدمی ذکر کروا رہا ہے، ساری عورتیں پیچھے، سارے مرد پیچھے اونچی آواز سے ذکر کر رہے ہیں، یہ سب مکروہ ہے، اچھا نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ طواف کے اندر سب اپنی اپنی اللہ کے ساتھ تو لگا کے انفرادی اور سری انداز سے دعائیں کریں، یہ اصل ہے۔ اور چھٹا مکروہ یہ ہے کہ ناپاک کپڑوں میں طواف کرنا۔ 7واں مکروہ یہ ہے کہ پیشاب پخانہ کے تقاضے کے وقت بھوک پیاس یا غصے کی حالت میں طواف کرنا، کیونکہ ظاہری بات اس حالت میں طواف کرے گا تو طواف میں اس کے لیے بڑی مشکل ہوگی اور کسی کو نقصان دے سکتا ہے اور غصے ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑا کر سکتا ہے۔ 8واں مکروہ یہ ہے کہ طواف کے دوران نماز کی طرح ہاتھ باندھنا یا گردن یا کولے پہ ہاتھ رکھ کے طواف کرنا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے طواف کالصلاۃ کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کلی نماز کی طرح ہے، بعض چیزیں اس کی نماز کی طرح ہیں، اب ہاتھ باندھ کر طواف نہیں کیا جائے گا۔ اور مکروہ نمبر 9 دوران طواف کسی جگہ دعا کرنے کے لیے ٹھہر جانا، یہ منع ہے، چلتے رہنا یہ اصل ہے۔ مکروہ نمبر 10 طواف کے دوران رکن یمانی کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرنا، کیونکہ ہاتھ سے اشارہ صرف حجر اسود کے سامنے ہوگا، اس کے علاوہ تینوں طرف کہیں پہ بھی ہاتھ سے اشارہ نہیں ہوگا۔ مکروہ نمبر 11 حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ بیت اللہ کے کسی اور حصے کا استعلام کرنا۔ اور مکروہ نمبر 12 مقام ابراہیم کا بوسہ لینا یا اس کا استعلام کرنا، کیونکہ یہ کسی عمل میں سے نہیں ہے۔ اور مکروہ نمبر 13 حجر اسود اور بیت اللہ کی چوکھٹ کے علاوہ بیت اللہ کی کسی دوسرے حصے کا بوسہ لینا اور چوکھٹ کا بوسہ طواف وداع کے بعد واپسی کے وقت لینا، یہ بہتر ہے۔ 14واں مکروہ یہ ہے کہ طواف کے چکروں میں فاصلہ یا وقفہ کرنا، یعنی کہ ایک چکر لگا کے پھر گپے لگانے لگ جانا یا پانی پینے چلے جانا۔ ہاں، اگر کوئی معذور ہے اس کی الگ بات ہے۔ مکروہ نمبر 15 خطبہ اور تکبیر تحریمہ کے وقت طواف کرنا، یعنی جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے اس وقت طواف مکروہ ہے، اور جب نماز کی تکبیر تحریمہ ہو گئی اب نماز ہی اصل ہے۔ مکروہ نمبر 15 مکروہ نمبر 16 2 یا زیادہ طواف اکٹھے کر کے بعد میں سب کے نفل پڑھنا۔ مکروہ وقت ہو تو ایسا کرنا مکروہ نہیں ہے، یعنی اگر کسی آدمی نے طواف کیا اور اس کا طواف اذان فجر کے بعد ختم ہوا، اس نے 2 طواف کرنے تھے، تو اب یہاں پہ وہ نفل نہیں پڑھ سکتا، بہتر ہے کہ اب وہ دوسرا طواف بھی کر لے اور اکٹھے نفل اشراق کے بعد پڑھ لے، لیکن مکروہ وقت کے علاوہ ایسا کرنا جائز مناسب نہیں ہے۔ 17واں مکروہ یہ ہے کہ طواف کے شروع میں تکبیر کے بغیر ہاتھ اٹھانا۔ اور 18واں مکروہ یہ ہے کہ جس طواف میں رمل اور استباح مسنون ہو تو بغیر عذر کے انہیں ترک کر دینا، یعنی کہ طواف کیا اس نے اور دایاں کندھا خالی نہیں کیا اور پہلے 3 چکروں میں رمل نہیں کیا۔ اور 19واں مکروہ یہ ہے کہ طواف کے بعد کی 2 رکعات نماز مسجد حرام سے باہر پڑھنا، گویا کہ وہ اگر آپ ہوٹل میں بھی جا کے پڑھیں گے تو وہ ادا ہو جائیں گی، لیکن اچھا نہیں ہے، بہتر ہے کہ مسجد حرام میں ہی ادا کریں۔